نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت معلما. وأيضا قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتأوا بغير علم فضلوا وأضلوا كما رواه البخاری. کیا ہے تم نے قائم مدرسائے اے مسلمانوں، کیا ہے تم نے قائم مدرسائے اے مسلمانوں. دعا ہے یہ قیامت تک رہے قائم مسلمانوں. اگر تم نے پڑھایا صرف قرآن اس زمانے میں، اگر تم نے پڑھایا صرف قرآن اس زمانے میں تو خوش ہو جائیں گے اللہ ان معصوم بچوں سے، تو خوش ہو جائیں گے اللہ ان معصوم بچوں سے. بناؤ ان کو عالم اور حافظ ان مدارس سے، بناؤ ان کو عالم اور حافظ ان مدارس سے، تو ہوگا تاج یک پر، تو ہوگا تاج یک سر پر تمہارے بھی قیامت میں، تو ہوگا تاج یک سر پر تمہارے بھی قیامت میں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ بعدد من صلى وصام بعدد من قعد وقام إلى يوم القیام. سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام ذل رحمانی، سلام نور یزدانی، سلام آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے. معزز و موقر صدر باوقار حضرات علماء کرام، مندوبین، باہر سے آئے ہوئے تمام مہمانان خصوصی،
گرامی قدر حضرات سامعین، دوست بزرگوں، نوجوانوں، عزیز طلباء، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، عزیز مکرم حضرت مولانا مفتی جہانگیر صاحب کی عقیدت و محبت والی دعوت کھینچ کھینچ کر ہمیں لے آئی۔ ایسی محبت سے یہ دعوت دی انہوں نے کہ اگر ہم ان کی دعوت کو لبیک نہ کہیں اور اس ادارے کی وجہ سے جو مہمان خانہ رسول ہے اس کی خاطر اگر ہم نہ جائیں تو اللہ ناراض ہوگا کہ ایک دینی ادارے کی تائید و نصرت کے لیے کیوں نہ پہنچے۔ بہرحال پچھلی بار بھی حاضری ہوئی تھی، بہت کم وقت میں غالباً نکلا تھا، آج بھی وہی حال ہے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے جس کے اندر اللہ نے قرآن کو نور کہا ہے، اور اسی طرح قرآن میں جگہ بجگہ نور کا ذکر کیا ہے، اور اس سے مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہی ہے۔ کہیں قرآن کو ذکرہ کہا، جیسا کہ پہلے مقرر نے غالباً عرض کیا تھا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ میری طرف سے قرآن جو ہے یہ ذکر ہے۔ تو کہیں کسی انداز سے کہیں کسی انداز سے ملقب کر کے اللہ نے قرآن کو، کہیں ڈائریکٹ قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہیں ڈائریکٹ قرآن کے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہاں کہیں کہیں کچھ انداز سے اللہ نے قرآن کا ذکر کیا ہے، الفاظ دیگر آئے ہیں۔ یہاں جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں مفسرین بتاتے ہیں کہ یہاں پر جو اللہ کہتا ہے ایمان والو، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ تو نور کون سا ہے؟ علماء مفسرین بتاتے ہیں قرآن ہی ہے، اور کون ہے؟ اور یہ نور ڈائریکٹ رب ذوالجلال کے سے نکل کر آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر پہ اترا اور پھر وہاں سے سپلائی دیا گیا۔ حاجی وحید الزماں صاحب الیکٹریکل انجینئر بھی ہیں، اللہ نے بہتیری خوبیوں سے نوازا ہے۔ دوستو ان سے پوچھئے گا کہ ہیراکوس سے ضرور وہ پاور آتا ہے، نور آتا ہے، لیکن ڈائریکٹ اگر آل بستی میں کیا کہیں بھی سپلائی دے دیجئے ڈائریکٹ، وہ جل کے خاک ہو جائے گا، وہ محلہ جل کے خاک، وہ اسٹیٹ جل کے خاک، نہ جانے کیا تباہی اور بربادی لائے گا۔ آپ کے ہیراکوس سے نکلا ہوا پاور تو اس کے لیے ضروری ہے، اور سب سے زیادہ سمجھتے ہیں تو حاجی وحید الزماں صاحب، جن کو ہمارے حافظ صاحب نے، جہانگیر صاحب نے بھی دعوت دی تھی، چونکہ وہ ٹرانسفارمر بناتے ہیں 33 کے بھی اور کتنا کے بھی اور 11 کے بھی، کتنے پاور کا نور اور روشنی اور پاور آتا ہے ہیراکوٹ سے، اس کے لیے ٹرانسفارمر سب کا الگ الگ بنایا گیا۔ اس میں آ کر کے وہ پاور پہنچے گا، پھر اس ٹرانسفر سے ٹرانسفر ہوگا جس کو جتنی ضرورت ہے، کسی کو 1 کلو واٹ، کسی کو ½ کلو واٹ، کسی کو 10 کلو واٹ، کسی کو 5 کلو واٹ، یہ تقسیم ہوتا چلا جاتا ہے، تب روشنی آتی ہے۔ اللہ نے اپنے نور کے پاور ہاؤس سے اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا۔ سرور کونین، رسول الثقلین، نبی الحرمین، جد الحسن والحسین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر کو ٹرانسفارمر بنایا اپنا، اور پھر اس سے اللہ نے سپلائی دیا صحابہ کرام کو۔ رسول کریم نے صفہ میں بٹھا کر قرآن کا درس دیا، اس نور کو منتقل کیا، سپلائی دیا۔ بالآخر اسی سپلائی کا نتیجہ ہے کہ وہ عمر ابن خطاب جو اندھیرے میں تھے، جب ان تک یہ روشنی پہنچی ہے
کلمہ پڑھے بغیر نہیں رہا جا سکا، یہاں تک کہ نکل گئے دربار رسالت میں، دار ارقم کے اندر پہنچے اور کلمہ شہادت پڑھ کر کے ایمان میں داخل ہو گئے۔ کھڑے ہیں سردار ہر دو عالم قطار پیغمبراں کے آگے، ابھی تو تھے کارواں کے پیچھے، ابھی ہے وہ کارواں کے آگے۔ عمر تھے غصے میں چور اتنا، گئے تھے حضرت کو قتل کرنے، مگر رسالت کی ایک نظر نے، مگر رسالت کی ایک نظر نے انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا۔ یہاں علماء نے مدارس قائم کیے ہیں پہلے سے بھی، اور یہ بھی حافظ جہانگیر، مفتی جہانگیر صاحب کا ادارہ بھی ہے۔ دوست بزرگوں، یہ سب فیض ہے اصحاب صفہ کا، اور رسول کریم سید عالم کے سینے پہ جو اللہ نے قرآن اتارا اسی کا سرچشمہ ہے، اسی کی شاخیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو پڑھایا، خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو، اب وہ جا کر حضرت عمر اور عمر کی بہن دونوں کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ کسی نے کہہ دیا اے عمر اپنی گھر کی خبر لو، بعد میں محمد کی خبر لینا۔ کہا کہ اچھا میرے گھر میں محمد کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے؟ کہا کہ پڑھا جا رہا ہے، جا کے دیکھ لو۔ آئے، قرآن کی آواز آ رہی تھی، فاطمہ بنت خطاب قرآن پڑھ رہی تھیں، ان کے شوہر قرآن پڑھ رہے تھے، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر غصے میں اس قدر تمتما گئے، دستک دیا، دروازہ کھولا گیا، مارا بہن کو، بہنوئی کو، اس قدر کے خون خرابہ ہو گیا۔ کہتے ہیں آخر دکھاؤ وہ کتاب کیا ہے؟ حضرت فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی بہن نے ڈھٹائی سے جواب دیا، کہا کہ قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو کوئی ناپاک چھو نہیں سکتا، چھوئے گا نہیں، ہم دیں گے بھی نہیں، پاک ہو جاؤ پھر دیا جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ غسل کیا حضرت عمر نے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ فاطمہ نے اپنا اوڑھنی دوپٹہ پھینکا بھائی کے اوپر، اور انہوں نے یوں گود میں رکھا، سورہ طٰہٰ کی ان آیتوں کو پیش کیا۔ جب حضرت عمر نے سورہ طٰہٰ کی آیت پر نظر ڈالی ہے، گویا کہ رب ذوالجلال گویا ہو رہا ہے، عمر سے کہہ رہا ہے انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری۔ اے عمر، میں ہی ہوں اللہ، میں ہی ہوں۔ یہ 360 معبودان باطلہ تمہارے خدا نہیں، ان پہاڑوں کو، پتھروں کو، سمندروں کو، کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والا میں ہوں، میں ہی اللہ ہوں۔ انی انا اللہ لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں بس میں ہی معبود ہوں۔ فاعبدنی، پس عبادت میری کر عمر، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو قائم کر میرے یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ اب اتنا آنکھوں سے دیکھنا تھا، پڑھنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایسا پلٹا دیا کہ جس میں نبی کریم سید عالم کی دعا کا بڑا حصہ کہ اللہ کے رسول نے مانگی تھی، یا اللہ دونوں عمر میں سے کسی ایک عمر کو اسلام کے لیے قوت و طاقت عطا فرما۔ اللہ نے حضرت عمر کو قبول فرمایا، اور پھر گئے، جا کر کے پہنچے دار ارقم میں، اللہ کے رسول سید عالم کے پاس سلنڈر کہا، کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہوئے، اور فرمایا اے لاڈلے نبی، اے حبیب خدا، اگر اسلام ہی دین حق ہے تو چھپ چھپا کر کے نماز نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ علی الاعلان
مزین المنبر والمحراب عمر ابن الخطاب کا لقب اسی لیے دیا گیا کہ ان کے آتے ہی مسلمانوں میں قوت جودت جولانی پیدا ہو گئی اور برسرے صحن کعبہ کے صحن میں اور جہاں چاہا آزادی کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ بہرحال قرآن وہ عظیم المرتبت کتاب ہے کہ جس کو اللہ نے نازل کیا، آج اسی کے حامل، اسی کے حافظ، اسی کے جامع دو بچوں نے حفظ قرآن کیا ہے۔ انشاءاللہ ان کی دستار بندی امیر شریعت دامت برکاتہم فرمائیں گے، ساتھ ہی ساتھ اور بھی علماء کے بعد دیگر آنے والے ہیں۔ چند مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے میں معذرت کھاتے ہوئے اپنی ساری باتوں کو چھوڑ کر ایک حدیث کا ترجمہ کر کے واپس ہو رہا ہوں کہ اللہ کے رسول سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے کہ بے شک اللہ علم کو علماء کے اپنے بندوں کے سینوں سے کھینچ کر کے نہیں نکالیں گے۔ یہ کھینچ کر علم نکالا نہیں جائے گا، بلکہ علماء کو، اہل علم کو اٹھا لیا جائے گا دنیا سے، وہ پردہ کر جائیں گے۔ جب ایک بھی حتی اذا لم یبقی عالما، جب ایک بھی عالم نہیں بچے گا تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ اللہ کے رسول کی پیشن گوئی ہے، یاد رکھنا۔ فرماتے ہیں رسول اللہ، لوگ جاہلوں کو اپنا امیر مقرر کریں گے، اپنا رہبر مقرر کریں گے، وہ خود گمراہ ہیں، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا تو علم کے بغیر فتویٰ دیں گے، خود گمراہ ہیں، دوسروں کو گمراہ کر ڈالیں گے۔ اسی لیے علماء بنانے میں آپ کردار ادا کریں، حافظ بنانے میں آپ کردار ادا کریں، علماء سے تعلق پیدا کرنے میں ایک جمعیت پیدا ہو، ایک نوجوانوں کا ایک جتھا تیار ہو کہ علماء کے ساتھ کیسے اچھا برتاؤ کیا جائے گا۔ ان علماء کو پیدا کرنے میں غریب بچہ ہے، عالم بنانے میں ہم مدد کریں گے، مدارس کا تعاون و نصرت کریں گے تاکہ علماء زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں اور مدارس کی معاونت نصرت ہو۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔